السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے، عدالت کے کمرے میں اس دن ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے جیسے طوفان سے پہلے فضا خود کو سمیٹ لیتی ہے۔ ہر سانس بجھل سی جاتی ہے، ہر نگاہ کسی بڑے فیصلے کی منتظر ہوتی ہے۔ کامران ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، سینہ تانے، ہونٹوں پر غرور بھری ہلکی سی مسکراہٹ سجائے، اور وہ جھک کر اپنے وکیل بخاری کے کان میں دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، آج فیصلہ صرف عدالت میں نہیں ہوگا، آج سوشل میڈیا بھی میرے حق میں بولے گا۔ سحر ایک بار پھر ہار جائے گی۔ بخاری کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی مٹھی میں قید ہو، مگر وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ پیچھے کھڑے ایس پی زہیب کی خاموش آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ پرسکون تھے کیونکہ سچ ان کے ہاتھ میں تھا، اور سچ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ جج کی گونج ہوئی آواز جیسے ہی کامران کو گھٹیرے میں بلاتی ہے، پورا کورٹ روم سانس رک جاتا ہے۔ سحر کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، مگر دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے وکیل بینش کھڑی ہوتی ہے اور سوالوں کی ایسی پجاڑ کرتی ہے کہ کامران کا اعتماد ایک بار پھر سے ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ ہر سوال کے ساتھ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور الفاظ ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے، گھبراہٹ میں اس کے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے جو بالکل نہیں نکلنی چاہیے، میں نے سحر کو جان بوجھ کر اس رات اپنے گھر میں بلایا تھا۔ یہ جملہ عدالت میں گزرتا نہیں بلکہ دھماکے کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ سحر کی آنکھیں اچانک اٹھ جاتی ہیں، کمرے میں سرگوشیاں نہیں بلکہ خوف سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ کامران فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے، اس دن میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر سچ ایک بار پھر سامنے آ جائے تو واپس نہیں جاتا، کیونکہ آدھا سچ بھی پورے جھوٹ کو دفن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لمحے عدالت کے دروازے کھلتے ہیں، کرن اندر داخل ہوتی ہے۔ چہرے پر تھکن ہوتی ہے، مگر آنکھوں میں وہ ہمت ہوتی ہے جو صرف سچ بولنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ بغیر جھجک کے گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے، سحر جھوٹ نہیں بول رہی ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اور میں نے خود اس کی گواہ ہوں۔ وہ بتاتی ہے کہ اس رات کامران کے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، مگر کامران نے وہ ثبوت زبردستی اس سے چھین لیا تھا۔ عدالت جیسے جم سی جاتی ہے۔ بخاری غصے سے اچھل پڑتا ہے، وہ سب کچھ سازش قرار دیتا ہے۔ سحر، روہت اور منیشا پر الزام لگاتا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیتا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہی شوہر کے خلاف کھڑی ہونے کا سب سے بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر آواز کانپتی ہے، کیونکہ سچ کو چیخنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ایس پی زہیب آگے بڑھتے ہیں، ان کی آواز بلند نہیں ہوتی، مگر ہر لفظ وزن رکھتا ہے۔ وہ عدالت میں ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس رات کامران کے گھر کوئی نوکر موجود نہیں تھا۔ موبائل لوکیشن رپورٹ صاف ثابت کرتی ہیں کہ جن نمبرز کا سہارا لیا جا رہا تھا وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ کورٹ روم میں کھلبلی مچ جاتی ہے، مگر اصل جھٹکا ابھی باقی ہوتا ہے۔ زہیب آخری ثبوت پیش کرتے ہیں، سحر کے موبائل کی کال ریکارڈنگ۔ اسپیکر سے سحر کی گونجتی ہوئی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہے، مدد مانگ رہی ہوتی ہے، روہت کو پکار رہی ہوتی ہے۔ وہ آواز عدالت کے دیواروں سے ٹکرا کر ہر دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ جج جیسے ہی فیصلہ سنانے لگتے ہیں، کامران اچانک چیختے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں خوف نہیں، پاگل پن ہوتا ہے۔ وہ انسپکٹر شفیق کی بندوق چھین کر سحر کی طرف تان لیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، اگر اسے جانے نہ دیا تو سب ختم کر دے گا۔ سحر کی سانسیں رک جاتی ہیں، عدالت میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اسی لمحے علی پیچھے سے جھٹکا دیتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں بندوق چھین لیتا ہے۔ اگلے لمحے میں ایس پی زہیب کامران کو زمین پر گرا کر ہتھ کڑی پہنا دیتا ہے۔ کامران چیختا چلاتا، مگر اب اس کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جج غصے میں فیصلہ سناتا ہے، کامران کو سزائے موت، اور وکیل بخاری اور انسپکٹر شفیق کو فوراً معطل کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کے باہر وہی میڈیا جو کل تک سحر کو مجرم کہہ رہا تھا، آج اس کے حق میں نعرے لگا رہا ہوتا ہے
کیمروں کی چمک میں سحر پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ وہ واقعی آزاد ہے۔ کچھ دن بعد علی اس کے سامنے کھڑا ہو کر زندگی بھر کا ساتھ مانگتا ہے۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں، امید کے ہوتے ہیں۔ وہ ہاں کہہ دیتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور ایک ننھی سی بیٹی ان کی زندگی میں روشنی بن کر آتی ہے۔ ایک نئی شروعات، ایک نیا سویرا۔ اور دوسری طرف جیل کی اندھیری کوٹری میں کامران اپنی پرچھائیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ سچ مان لیتا ہے کہ طاقت، جھوٹ اور غرور آخرکار سچ کے سامنے ہار ہی جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے کیس نمبر 9 کی نیو ایپیسوڈ۔ آپ کو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینلز میرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔